بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ احسان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا گزر رہا ہوگا، اور اللہ تعالی ہماری ان عبادات کو، ان روزوں کو، ان نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آئندہ سال بھی ہمیں رمضان شریف دیکھنا اور اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں رمضان شریف کے آخری 2 سے 3 دن کا وظیفہ ہے، بڑا ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ ایک واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کے دل میں ایک امید، ایک یقین آ جائے گا کہ انشاءاللہ اب آپ کے لیے بھی یہ پریشانی دور ہونے والی ہے۔ پسند کی شادی کرنا، شریعت میں دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو شریعت ہماری یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاں پیغام میں نکاح بھیج دیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ لڑکا اگر کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے یا لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے گھر میں پیغام میں نکاح بھیج دیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو اگر آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، تو یہ آج کی ویڈیو میں بتایا گیا وظیفہ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ ہماری ایک فالوور ہے، جب انہوں نے مجھے بتایا، پچھلے سال کی بات ہے، رمضان شریف کے مہینے کی، 1 سال اس بات کو ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو بھی بنا دی جائے۔ آج بھی وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور اپنے مسئلے مسائل کے لیے مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں ان کے حل کے لیے۔ تو وہ ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں، شازیہ نام ہے ان کا، ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کسی کو پسند کرتی تھی تو مجھے کہتی ہیں کہ بھائی مجھے کوئی وظیفہ دے دیں کہ جس سے میری شادی کی یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ میرے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ اگر میں گھر میں بات کروں گی کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں تو میرے گھر والے مجھے ویسے ہی مار دیں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ وہ کہتی تھی کہ میرے گھر والے مجھے مار دیں گے۔ اب یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں کیسا ماحول ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں ہمارے اس طرح کا ماحول ہے کہ ایک لڑکی کو اسکول یا کالج پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو جس جگہ پہ عورت کو یا لڑکی کو تعلیم کی ہی اجازت نہیں ہے تو شادی، پسند کی شادی کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ناممکن سی چیز بن جاتی ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر پائے۔ ہمارے پاس بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی، حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک عورت جس سے میری شادی طے ہو گئی تھی کہ بس وہ مجھے مل ہی گئی تھی، لیکن اس نے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں جس سے میرا نکاح کرانا چاہ رہے ہیں میرے گھر والے، میں اسے پسند نہیں کرتی، میں فلاں کو پسند کرتی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے اس لڑکی کو، اس عورت کو چھین کے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی وہاں اس کا نکاح کیا۔ اب نبی پاک وہاں بھی فرما سکتے تھے کہ بھئی تم عورت ہو کے ایسا کیوں کہہ رہی ہو کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں یا میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نہیں، نبی پاک نے ایسا نہیں فرمایا۔ یعنی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو پورا حق دیا ہے اسلام نے پسند کی شادی کرنے کا۔ اسی لیے تو اسے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ الغرض وہ شازیاں ہیں، ان کی میں بات کر رہا تھا، اس طرف واپس پلٹتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر والے بہت زیادہ سخت ہیں، تو میری شادی وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اگر میں گھر میں بولوں گی بھی کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ تو مجھے ویسے مار دیں گے۔ میں نے کہا دیکھیں، اگر آپ کا نصیب اس شخص کے ساتھ لکھا ہے جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتی ہیں تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں آپ کو یہ وظیفہ دے دیتا ہوں، یہ رمضان کے 3 دن آپ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی شادی جہاں آپ چاہ رہی ہیں، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہاں آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں بھی ہے تو یہ وظیفہ کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ یا اللہ، اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، تو اس شخص کو میرے حق میں بہتر کر دے اور میرا اس سے نکاح ہو جائے، تو آپ دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ اب 3 دن انہوں نے یہ وظیفہ کیا رمضان کے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے 3 دن وظیفہ کیا، چوتھے دن ہی یہ چیز سامنے آ گئی کہ میری ماں نے آ کے میرے پاس بیٹھ کے یہ بات کی کہ بیٹا اب ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ میری ماں اس طرح مجھ سے کیسے پوچھ رہی ہے، اور پھر میرے دل میں آیا کہ اس سے اچھا شاید موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، ابھی اپنی ماں سے بات کر لیتی۔ تو اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی جی، میں فلاں ایک لڑکا ہے اسے پسند کرتی ہوں، تو اگر آپ میرا وہاں نکاح کر دیں تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ کہتی میری امی تھوڑی حیران ہوئی، تھوڑی سی پریشانی کے عالم میں مجھے نظر آئیں۔ کہتی بیٹا مشکل ہے کہ گھر والے باقی مانیں، تمہارے ابو مانیں یا کوئی بھی، لیکن میں پھر بھی بات کرتی ہوں۔ تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے باپ کے، بھائیوں کے، ماں کے دل میں ایسی محبت، ایسی چاہت اور اپنی بیٹی کو سمجھنے کی ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک عقل انہیں عطا کر دی، ایسی سوچ عطا کر دی کہ گھر والے مان گئے۔ بات ہوئی، لڑکی نے اپنی ماں سے بات کی، ماں نے آگے اپنے شوہر سے بات کر لی، اس طرح بات سب مان گئے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس لڑکی کی جہاں وہ چاہتی تھی پسند کی شادی بھی ہو گئی، رکاوٹیں ساری ختم ہو گئی۔ اس سے بڑی بھی رکاوٹیں ہوتی تو مجھے یقین ہے اللہ کے ذات پہ وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی۔ تو لہٰذا اب جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ ان کو میں نے بتایا تھا، آپ بھی اسے عمل میں لے کے آئیں۔ 3 دن کرنا ہے، 3 دن نہ کر سکے 2 دن تو کم از کم لازمی کریں اس کو رمضان کے آخری دنوں میں۔
آخری روزوں میں، آخری 2 روزوں میں کر لیں، آخری 3 روزوں میں کر لیں، تو اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کے اگر تو شادی میں کوئی بندش ہے کسی کی طرف سے، اللہ کے حکم سے وہ بندش ختم ہو جائے گی۔ اگر لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے، لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے، ایون کہ کوئی بھی اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو وہ رکاوٹیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ آپ کسی بھی طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، کسی بھی کاسٹ کے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف کن فرماتا ہے اور ہر چیز خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 27، 28 اور 29 رمضان، یہ 3 دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے، یا 28 اور 29 رمضان، یہ 2 دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ کیونکہ میں بھی جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو آخر کے 2 روزے رہ گئے ہوں گے یا 3 رہ گئے ہوں گے، تو آخری 2 یا 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، اس کے فوری بعد آپ نے 4 نفل پڑھنے ہیں 2-2 کر کے، جس طرح ہم عام نوافل ادا کرتے ہیں اس طرح 2-2 کر کے 4 نفل آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ 4 نفل پڑھنے کے بعد آپ 3 تسبیح جو ہیں، 3 تسبیحات یا مسبب الاسباب کی پڑھیں۔ یہ الفاظ ہیں، یا مسبب الاسباب، ان کی 3 تسبیح آپ پڑھ لیں، اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس کے فوری بعد آپ نے سجدے کی حالت میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ سجدہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو انسان کا تقویٰ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا وہ انداز اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو آپ سجدے کی حالت میں جا کے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ چیز میرے لیے آسان کر دے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں یا نکاح کرنا چاہتی ہوں، جس بھی شخص سے آپ اس کا نام لے کے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں کہ اللہ اس کو میرے حق میں بہتر بھی کر دے، اور جو اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ کیوں نہ ہو، انشاءاللہ وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اور آپ اس کے معجزات، اس کے کمالات دیکھیں گے کہ چند ہی دن کے اندر اندر آپ کا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں آپ کی شادی ہو کے رہے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو بھی لوگ پریشان ہیں ان کے لیے کوئی امید کی یہ راہ نکل سکے اور ان کی بھی مشکلات آسان ہو سکے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت عطا کرے اور زندگی میں بہت ساری خوشیاں عطا کرے۔ جہاں آپ چاہتے ہیں شادی کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں پہ اچھے سے اچھے اسباب بنا دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی ہی دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناظر۔